اگر آپ 24 گھنٹے کام کریں گے تو بینیفٹ اسی حساب سے ہوگا. دن میں 10 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کام کریں گے تو بینیفٹ اسی حساب سے ہوگا. تو میں گزارش کروں گا جو میڈیا سے یہاں پہ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں اس پروگرام کی کوریج کرنے کے لیے، ان میں ایک جانے پہچانے ہیں جاوید صاحب، جاوید ساگر بھی ان کو کہتے ہیں کیونکہ ان کا تخلص ہے ساگر صاحب، یہ بڑی شاعری بھی کرتے ہیں. تو ان کو میں دعوت دوں گا اس پروگرام کے حوالے سے، ایسے پروگرامز کے حوالے سے، ان سکیمز کے بارے میں ان کو جو جانکاری ملتی ہے، ایکسپیرینس بھی ان کا بڑا رہتا ہے، تو اپنے خیالات کا اظہار یہاں پہ کریں. مسٹر جاوید صاحب پلیز. شکریہ ظفر صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. میں شکر گزار ہوں پہلے ڈپارٹمنٹ آف فشریز کا، صدیق صاحب کا، ظفر صاحب کا، جاوید صاحب کا، اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے بھی موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک آدھ باتیں آپ سے شیئر کروں. چونکہ اگر ہم محکمہ فشریز کی بات کریں، اس سیکٹر میں روزگار کے کافی وسائل مضمر ہیں. آپ سب جانتے ہیں، ابھی شکیل صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے یا دوسرے جو میرے دوست یہاں پہ بات کر رہے ہیں. لگاتار ایز اے میڈیا پرسن میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتا ہوں. جہاں پہ بھی ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، میں اور میرے جتنے بھی میڈیا کے دوست ہیں، ہم سب ہیں یہ ایونٹس کور کرنے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک واحد ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ ڈپارٹمنٹ خود عوام کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ہمارے پاس یہ اسکیم ہے، آپ اس کا لابھ اٹھائیے. اور اس سے بڑھ کر میرے خیال میں خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو فارمرز ہے، جو فش کلٹیویٹرز ہے، وہ خود سامنے آتے ہیں، بولتے ہیں کہ میں نے اس سال میں اتنا کمایا. ریسنٹلی میں نے ایک فش فارم دیکھا یہاں کوکرناگ سائڈ میں. وہاں پہ ایک نوجوان ہے جو اینولی ایک گیزٹڈ افسر سے زیادہ کماتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جو سرکاری نوکریاں ہیں وہ بہت کم ہیں، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ ہیں، سب لوگ کمپٹیشن میں آ رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو جاب مل رہا ہے. اگر فشری جیسے سیکٹر ہیں، فشریز میں ہی نہیں، ایگریکلچر میں، ہارٹی کلچر میں 20 ایسی اسکیمیں ہیں جہاں پہ ہمارے نوجوان اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ وہ اوروں کو بھی روزگار دے سکتے ہیں. آج زمانہ یہ ہے کہ آپ ایک جاب پرووائڈر بنیے، نہ کہ جاب سیکر. مثال کے طور پر اگر آپ ایک گورنمنٹ امپلائی ہیں، آج اتنی سخت ڈیوٹی ہے، آپ کو 10 سے 4 کیا 24 گھنٹے کھڑا رہنا پڑتا ہے اور سیلری آپ کی وہی ہے 50,000 20,000 30,000 جو بھی ہے. لیکن اگر آپ کا اپنا ایک یونٹ ہے جہاں پہ آپ اپنے ساتھ ساتھ 10 15 20 لوگوں کو روزگار دیتے ہیں، تو وہاں پہ آپ خود مالک ہیں. اگر آپ 24 گھنٹے کام کریں گے تو بینیفٹ اسی حساب سے ہوگا. دن میں 10 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کام کریں گے تو بینیفٹ اسی حساب سے ہوگا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ سمجھے اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ محکمے کے پاس آ جائیں، فشریز ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ان کے پاس آ جائیں، ان سے رجوع کریں، ان کا جو فیلڈ عملہ ہے ان سے رجوع کریں، تو وہاں پہ وہ جا کے سکیمز کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ریسنٹلی میں نے ایک پروگرام اور اٹینڈ کیا تھا، تو وہاں پہ میرے کچھ دوست ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے فیڈ اویلیبل رکھی ہے. تو جو فیڈ انہوں نے اویلیبل رکھی ہے اس سے بھی روزگار جنریٹ ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج زمانہ وہاں پہ پہنچا ہے جہاں پہ نوجوانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہی ہونا ہے. اب گورنمنٹ سیکٹر میں اتنے جابز نہیں ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی، جو ویمن امپاورمنٹ ہے، عورتوں کی باضابط کرنے کے لیے جو بہت کچھ کام ہو رہا ہے، اور عورتیں بھی اس فیلڈ میں آ رہی ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ آ رہی ہیں. تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مبارکباد دینا چاہوں گا صدیق صاحب کو، پورے ڈپارٹمنٹ کو، پورے عملے کو، اور اس سے زیادہ آپ لوگوں کو. جب آپ سامنے آتے ہیں تو اسکیمیں کامیاب ہوتی ہیں، اور جب اسکیم کامیاب ہوتی ہے تو روزگار جنریٹ ہوتا ہے، اور روزگار سے بڑھ کر آج کے دور میں کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ ایک انسان کو روزگار دیتے ہیں تو روزگار سے بڑا احسان کوئی نہیں ہے.
تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے ودا لینا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ مجھے تھوڑا موقع دینے کے لیے.